पूरी कौम ने जिस यकजहती के साथ जश्न आज़ादी की तकरीबात में हिस्सा लिया, मुहर्रम के एहतराम को मलूज़ खातिर रखते हुए, उस पे मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे उन तमाम मिशंस का जिन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम किया। और आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि हर दारुल खिलाफे से वहाँ तकरीबात मुनक़िद की गई और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के नज़रिए के साथ यकजहती का एक उसकी तजदीद की गई। तो इस पे पूरी कौम को मुबारक हो। दूसरा, अभी मैं आ रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग से, जिसमें सारे हमारे मुंतखब ज़िले के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, MNAs MPs मौजूद थे। हमने आज नॉर्मल जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके अलावा जो मुहर्रम के सिलसिले में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, जो अपना मुख्तलिफ तैयारियां हैं, उसके बारे में CPO साहब से एक ब्रीफिंग ली और CPO साहब ने पूरा जो उनका कंटिंजेंसी प्लान है, सिक्योरिटी प्लान है, कंटिंजेंसी प्लान है, उस पर उन्होंने ब्रीफ किया और पूरे हाउस को एतमाद में लिया। मैंने दरख्वास्त भी की है जितने हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं कि वो ये इम्पोर्टेंट अयाम होती हैं, इंतज़ामिया के साथ इंशाअल्लाह मुकम्मल हमारा तावन रहेगा ताकि हमारे शहर का जो अमन आमा है और आपस में जो हमारी भाईचारे की फ़िज़ा है वो कायम व दायम रहे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझे ब्रीफ किया गया कि उलमाए कराम, मशाइख ने, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने अपना जो इसमें हिस्सा मिलाया है, उनकी आरा से जो हम मुस्तफ़ीद हुए हैं, उन्होंने भी एक बड़ी मुल्तान में एक तामीरी जो है फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की है और एक जिसे कहते हैं ना, एक वज़ादारी का, अज़ादारी के साथ साथ वज़ादारी का जो मुज़ाहिरा किया है वो भी काबिल सताइश है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब आपके कोई सवालात हैं तो हम हाजिर हैं। एक एक यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से शुरू कर लें। अफगानिस्तान में काबुल पर तकरीबन कैप्चर कर लिया है और उन्होंने तकरीबन आम माफी का ऐलान भी कर दिया है और वो चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है ना उनको बाज़ाब्ता तौर पर वो टेक ओवर कर लें और अवाम हुकूमत भी सरेंडर करने को तैयार है। सवाल इसके देखिए, पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान बारहा ये कहता आया है कि अफगानिस्तान के मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया और ख़ास तौर पे ये पोजीशन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की साल हा साल पुरानी पोजीशन है। दुनिया और पाकिस्तान इस वक्त एक पेज पर हैं और वो पेज क्या है कि अफगानिस्तान का मसला गुफ्त शुनीद से, मज़ाकरात से हल किया जाए और पुरअमन तरीके से एक ट्रांजिशनल सेटअप जो है वो सामने आ जाए जो कि इंक्लूसिव हो, ब्रॉड बेस्ड हो, ताकि जितने अफगानिस्तान की अहम जो वहाँ की जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको नुमाइंदगी मिल सके और वो मिल बैठकर पुरअमन तरीके से अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का हल तलाश कर सके। अब ये अफगानिस्तान की क़यादत की आजमाइश के लम्हात हैं। अफगानिस्तान की आवाम क्या चाहती है? वो अमन चाहते हैं, वो इस्तेहकाम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने घरों में महफूज रहें, उन्हें नकल मकानी ना करनी पड़े, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहते,
وہ چاہتے ہیں روزمرہ کا کاروبار بھی چلتا رہے، بازار بھی کھلے رہیں، بچوں کی تعلیم بھی جاری رہے، اور جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ رہیں۔ ہماری خواہش یہی ہے کہ وہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھے اور گفت و شنید سے مسئلہ حل ہو۔ ہماری یہ کوششیں جاری ہیں۔ ہم جتنے پروسیسز تھے پاکستان اس کا حصہ رہا ہے، چاہے دوحہ میں نشستیں ہوئیں، چاہے ٹروئکا پلس کے سٹنگز ہوئیں، تو پاکستان نے ٹروئکا پلس میں بھی، دوحہ پروسیس میں بھی، استنبول پروسیس میں بھی، ماسکو فارمیٹ کے جو اجلاس تھے ان میں بھی پاکستان نے ایک مثبت رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا ڈپلومیٹک جو آؤٹ ریچ ہے وہ بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم کی اجازت سے انشاءاللہ میں عاشورے کے فوراً بعد مختلف ہمارے جو افغانستان کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ رابطہ بھی کروں گا اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال بھی ہوگا تاکہ ہم ایک پرامن حل کی طرف آگے بڑھ سکیں اور دیگر ہمسایوں کے جو کنسرنز ہیں، ہم بھی ہمسائے ہیں، چین بھی ہمسایا ہے، ایران بھی ہمسایا ہے، تاجکستان بھی ہمسایا ہے، ازبکستان بھی ہمسایا ہے، ترکمنستان بھی ہمسایا ہے، جتنے ہمسائے ہیں ہم مل کر بیٹھ کر ایک پیج پر ہوں اور افغانستان کی بہتری مقصود ہے۔ ہمارا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا ایجنڈا ہے امن و استحکام، افغانستان کی یکجہتی خوشحالی، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، عوام کی پروٹیکشن، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، خون خرابے سے بچاؤ، یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ تو اس پہ ہم مل کر ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ میری آج مجھے بھی اطلاع ملی ہے، میں میٹنگ میں تھا، کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج شام کو میری ان سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری اطلاعات کے مطابق انشاءاللہ افغانستان کا ایک اہم رہنماؤں کا ایک وفد پاکستان بھی تشریف لا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایک میری نشست ان قریب ہو جائے۔ مقصد یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال۔ دیکھیے، افغانستان کی صورتحال ایسی ہے جو لمحہ بہ لمحہ چینج ہو رہی ہے، ایوالو ہو رہی ہے۔ ٹھیک، ہم گفتگو کر رہے تھے کل 2 دن پہلے ایک میٹنگ کو میں چیئر کر رہا تھا اور میں گفتگو کر رہا تھا، تو رات کو جو میرے نوٹس تھے وہ کچھ اور تھے، صبح جب میں گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو میری معلومات میں اضافہ ہوا، اور جب میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا میٹنگ کو چیئر کر رہا تھا تو سچویشن اور تبدیل ہو چکی تھی۔ سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ سچویشن فلوئڈ ہے، سچویشن ایوالو کر رہی ہے۔ اس میں ہمیں بڑی ذمہ دارانہ گفتگو بھی کرنی ہے اور ذمہ دارانہ طریقے سے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ پاکستان کا رول انشاءاللہ مثبت رہے گا۔ ہم واضح کہہ چکے ہیں، ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی ہے، نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے، چاہے وہ افغان طالبان ہیں یا افغان حکمران ہیں، مل بیٹھ کر ان نے فیصلہ کرنا ہے۔ جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اسے آمین کہیں گے۔ یہ پاکستان کی ایک سوچی سمجھی کنسیڈرڈ پالیسی ہے۔ کیا پاکستان کی ایمبیسی وہاں فنکشن کر رہی ہے، بالکل کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہماری حد الوسع کوشش ہے
کہ اگر کوئی پاکستانی یا کوئی اور وہاں سٹینڈرڈ ہے یا وہ وہاں سے باہر جانا چاہتا ہے اور پاکستان انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. دیکھیے یہ اس وقت گفتگو جاری ہے. میں پہلے عرض کر چکا کہ سچویشن بڑی تیزی سے ایوالو کر رہی ہے اور اس پر کوئی رائے دینا اس وقت حتمی رائے دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوگا. ٹرانزیشنل سیٹ اپ پر ایک ایسی ارینجمنٹ پر جو ارینجمنٹ امن کو فروغ دے اور وہاں انسانی جانوں کے تحفظ کو اولیت دی جائے تاکہ جو فنکشننگ ہے روزمرہ کی فنکشننگ ہے وہ جاری رہے. اس کے لیے گفتگو ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے اور گفت و شنید سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ سب سے افضل ہوگا. یہ وہی سوال ہے جو وہ بھائی کر چکے ہیں میں جواب دے چکا ہوں. جی دیکھیے یہ اس وقت میں عرض کر رہا ہوں میں اپنے آبجیکٹیوز جو ہمارے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں وہ آبجیکٹیوز پیش کیے ہیں. اب ہم اس کو مائکرو مینج تو نہیں کر سکتے اور نہ یہ پاکستان کا کام ہے. پاکستان کا کام مائکرو مینجمنٹ نہیں ہے. پاکستان کا کام ہے جو انٹرنیشنل جو ایک سوچ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم امن کو پیس کو اور ریکنسیلیشن کو اس پر ہم فوکس کریں. امن پیس اینڈ ریکنسیلیشن ہماری کوشش ہے اور وہ کوشش ہماری جاری رہے گی. آپ بھارتی میڈیا سے اتنا متاثر نہ ہوا کریں. جواب ہمارا یہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ میں نے پہلے پیش کر دی ہے اور ہم بارہا کہتے رہے ہیں کہ دنیا کو اس مسئلے کی سنجیدگی کا احساس یقیناً ہے. بھارت کو بھی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور الجھانے کی کوشش نہ کرے تو یہ خطے کی بہتری ہے. اگر وہ ایک تعمیری رول پلے کرتا ہے اور سپوائلر کا رول پلے نہیں کرتا تو یہ افغانستان کے لیے ان کا ایک اچھا جیسچر ہوگا. یہ خیر سگالی کا وقت ہے نہ کہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کا. پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بہت اہم رول پلے کیا. پاکستان امریکہ کو اور ان کو یہ طالبان کو ٹیبل پہ لائے مذاکرات کی. فیوچر میں آپ پاکستان کا رول افغانستان کے معاملوں میں پیس کے بارے میں کس طرح سے دیکھیے افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہم نے نہیں کرنا افغانستان کے لوگوں نے کرنا ہے. خود بیٹھ کر آپس میں مشاورت سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ہم اس میں جو ایک سہولت کار کا فیسیلیٹیٹر کا رول ہے ہم نے پلے کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. لیکن کبھی ہم نے اس کو اگریسو کمپین کے طور پر نہیں لیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا دوست کون سا ہے؟ دیکھیے ہم آبجیکٹیوز کو دیکھیں. کئی لوگوں نے ہم پہ سخت جملے کہے ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کیا. ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. کیوں کہ اگر شکوہ جواب شکوہ میں ہم پڑ جائیں تو پھر جو مقصد ہے وہ آگے نہیں بڑھتا. آپ کو نظر اپنے مقصد پہ رکھنی چاہیے. مقصد کیا ہے میں دہرا دیتا ہوں.
مقصد ہے امن، مقصد ہے استحکام، مقصد ہے افغانستان کے لوگوں کی خوشحالی، مقصد ہے کہ وہاں امن کے ذریعے ریجن کی، خطے کی کنیکٹیوٹی میں اضافہ، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس کے لیے ہم نے سخت جملے بھی برداشت کیے، ہم نے تنقید بھی برداشت کی، ہمارے خلاف ایک ڈس انفارمیشن کی کیمپین لانچ کی گئی، ہم نے اس کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے سب کچھ برداشت کیا۔ کیوں؟ ہم نے آپ نے دیکھا کہ لاکھوں افغانوں کو اپنے ملک میں جگہ بھی دی اور بھائیوں جیسا سلوک کیا، عزت کی، احترام کیا، جگہ دی، اور ہمارا وہ جذبہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا افغانستان ایک پڑوسی ہے، ایک اہم پڑوسی ہے، ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم چند لوگوں کی خاطر یا ان کی سوچ کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے ہم بالعموم افغان عوام کی بہتری پر ہماری توجہ ہے۔ یہ فیصلہ افغانستان نے کرنا ہے، یہ آپ نے اور میں نے نہیں کرنا۔ جو اطلاعات تھی کہ جو کچھ ٹروپس بھیجے جا رہے ہیں وہ سیف ایویکویشن کے لیے، ایئرپورٹ کی پروٹیکشن کے لیے، کابل ایئرپورٹ کی پروٹیکشن کے لیے، تاکہ اگر کوئی وہاں سے جانا چاہ رہا ہے تو وہ اس کا سیف ایگزٹ ہو سکے، اور کچھ کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ سر آخری تاریخ میں اس وقت انتہائی اہم ترین جو ہے واقعہ رونما ہو رہا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں 20 سال بعد وہ جب کابل فتح کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے انٹرنیشنل تمام رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے معافی کا اعلان بھی کر دیا اور اپنے مخالفین کو بھی یہ کہہ دیا کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور کسی کے خلاف انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اس حوالے میں کیا کہیں گے؟ کیا ان کا باڈی لینگویج ان کی پازیٹیو نہیں ہے؟ اس پہ عالمی دنیا کو ان کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے؟ بدو اس میں ایڈ کرنے کی جو افغان مہاجرین تو نہیں واپس آئیں گے، پاکستان کی طرف رخ تو نہیں کریں گے؟ میں عرض کر رہا تھا، اب میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اس وقت تک دیکھیے کل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ اس وقت تک کوئی ایڈیشنل افغان مہاجرین پاکستان نہیں آئے۔ پاکستان نے اپنے بارڈر کو، جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، ہم نے اس کی فینسنگ کی ہے، ہم نے اس بارڈر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہاں سسٹمز جو ہیں وہاں انسٹال کیے ہیں، سرویلنس کے، سینسرز اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ہم نے استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی سرحدوں کے اندر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ڈپلائمنٹ بھی کریں، اور ہم نے ایک خاطر خواہ ڈپلائمنٹ بھی کی ہے کہ ہمارا علاقہ پرامن رہے اور جو ہم توجہ دے سکیں امن اور استحکام کی طرف۔ اب ہماری دعا ہے اور ہماری یہ آرزو ہے کہ جو بھی ہو وہ افغان لیڈرشپ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور مل بیٹھ کر ایک ایسا حل تلاش کریں جس سے کہ امن ہو، استحکام ہو، املاک بھی لوگوں کی محفوظ ہوں اور جانیں بھی لوگوں کی محفوظ ہوں۔ دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے، معلومات کرنی پڑیں گی، اگر ہے تو امریکن جہاز میں لینڈ کرنا تھا تو ان کی وجہ سے ایئرپورٹ کو بند کر دیا تھا آج طور پر، اب وہ اتر گئے ہیں تو وہ جا دے رہے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ
एयरपोर्ट को फंक्शनल रखना मकसूद है और इंशाल्लाह एयरपोर्ट फंक्शनल रहता है तो इंशाल्लाह अगर हमारे वहाँ तैयारे हैं तो इंशाल्लाह खैरियत से वो वहाँ से परवाज़ करेंगे और वहाँ उनमें जो सवार है इंशाल्लाह खैरियत से अल्लाह करेगा वो पाकिस्तान लौट आएंगे। सब यही चाहते हैं भाई, हर जितने भी हमारे इंटरेक्शन हुए हैं हमने दोनों फरीकों से यही कहा है कि आप मिल बैठकर एक निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट को तरजीह दें। अफगानिस्तान के मफाद में यही है। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल इस बात का तकाजा कर रहा है कि एक निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ अफगानिस्तान बढ़े और खुदा करे ऐसा हो। देखिए, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूं। अगर उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कोई भी कर रहा है तो उनका तर्जुमान है, वो उनकी तर्जुमानी करेगा और अगर कोई क्या सराहियां हो रही हैं तो उसको दूर करने का हक पहुंचता है, वो करे, मैं नहीं कर सकता। हमारा सबसे राब्ता है, हम गुफ्तगू में हैं, हमारे राब्ते भी हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जिन ऑब्जेक्टिव्स को मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है उनके हसूल के लिए हम सबसे इंगेज करें। मैंने अभी आपको बताया है कि मैं अभी मीटिंग में था, मीटिंग में मुझे इत्तला मिली है कि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने इनको कहा है कि बिल्कुल मैं आई एम अवेलेबल और वो इंशाल्लाह आज मेरी किसी वक्त उनसे बात हो जाएगी। तो इससे क्या लगता है, इससे आपको जाहिर होगा कि हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन सबके साथ खुले हैं, बरकरार हैं। ये देखिए, ये अभी आप क्या सराहियां हैं, इस पर अभी एक चीज हुई नहीं है, मैं उस पर कमेंट कैसे कर सकता हूं, नंबर 1। नंबर 2, जब वो सूरत हाल आएगी उस सूरत हाल को देखते हुए इंटरनेशनल जो कंसेंसस है, ओपिनियन है, उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान फैसला, अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए पाकिस्तान मुनासिब फैसला करेगा जो पाकिस्तान के मफाद में है। जो आप मुझसे दोबारा कहलवाना चाह रहे हैं उसको कामयाबी आपको नहीं होगी। इमरान खान के मौक़िफ़ की दुनिया ने तस्लीम किया है, दुनिया कह रही है। लेकिन जो पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातों के सरबराह उनको तालिबान कहकर उनको ताना देते रहे माजी में, आप उनके बारे में क्या? यार किधर लेके जाना चाह रहे हो? मैं समझ रहा हूं आप जहां लेके जाना चाह रहे हैं, मैं फिलहाल वहां नहीं जाना चाह रहा, रहने दीजिए। थैंक यू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को दुनिया तस्लीम कर रही है। अफ़गानिस्तान के मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों में अफ़गानिस्तान के अहम रहनुमाओं का वफ़द पाकिस्तान आ रहा है जिनसे उनकी मुलाकात होगी। ये थी ताज़ा तरीन।